اس معاہدے کے بعد میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جیسے پاکستان اور سعودی عرب کے معاہدے کے بعد سعودی عرب خود ایٹمی پاور بن گیا ہے اور وہ علاقے محفوظ ہو گئے ہیں، اور سارا پریشر وہ صہیونیوں پہ اور ہندوتوا اور ان لوگوں پہ ہیں، مودی اینڈ کمپنی پہ۔ اسی طریقے سے اگر ہم اور اکٹھے ہو جائیں، باقی عالم اسلام کے ممالک اپنے مشترک مفادات کے لیے اکٹھے ہو جائیں، تو آپ یقین کریں کہ جیسے ہم ایٹمی پاور ہیں، ہم دنیا کے لیے سپر پاور بھی بن سکتے ہیں۔ تو پاکستان کے بغیر، جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا اور کئی بزرگوں نے اس سے پہلے پیشگوئی بھی کی تھی کہ ایسا وقت آئے گا کہ پاکستان کے بغیر دنیا کے کوئی فیصلے نہیں ہوں گے، دنیا کے فیصلے پاکستان کے ہاتھوں ہوں گے اور پاکستان فیصلہ کن کردار ادا کرے گا۔ ایسے ہی لوگ کہہ رہے تھے کہ ایک ایسے وقت میں جب کہ ایک طرف مغربی دنیا اور امریکہ سپر پاور ہے اور دوسری طرف چائنا ہے اور رشیا ہے، تو پاکستان یہ کیا کرے گا؟ تو پاکستان نے ان حالیہ 5-6 مہینوں میں ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان ان دونوں بڑی طاقتوں کو نہ صرف یہ کہ ان کو بیلنس کر سکتا ہے بلکہ دونوں کو چلا بھی سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم لوگ اپنی اس نعمت کی قدر کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہم ادا کرتے رہیں، تو سعودی عرب اور پاکستان کے اس معاہدے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ بہت سارے ملکوں کی لائن بھی لگ سکتی ہے، اور پاکستان کے پاس جو فوجی قوت ہے وہ اتنی بڑی ہے اور اتنی زبردست ہے اور اتنی جدید ترین ہے کہ اس کو لینے کے لیے اسلامی ملک تو اسلامی ملک ہیں، دوسرے لوگ بھی اس میں آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی صلاحیت پر، ہمیں اپنی طاقت پر، اپنے ملک کی اللہ نے جو ہمیں حیثیت عطا فرمائی ہے اس کا ہمیں اعتراف بھی کرنا چاہیے اور بغیر مرعوب ہوئے اس کا اعلان بھی کرنا چاہیے۔ تو اگر ہماری سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں اور جتنے ہمارے یہاں پارٹیاں ہیں، چاہے اپوزیشن ہے چاہے حکومت کے لوگ ہیں، وہ سب اس بات پہ اکٹھے ہو جائیں تو باہر کے جو ممالک ہیں جو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، جو بہت زیادہ پریشان ہیں، اس میں ہمارا پڑوسی ہے سب سے پہلے تو انڈیا اور دوسرا اسرائیل ہے، تو یہ سر فہرست ہیں، تو یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہمارے دنیا میں۔ ایک چائنا ہے، رشیا ہے، نیٹو، امریکہ، یہی بڑی طاقتیں ہیں جن کے پاس فوجی اعتبار سے، تو اس میں نیٹو اور امریکہ نے تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں ادا کیا جو اپنی ذمہ داری تھی، جب بھی تو سعودی عرب مجبور ہوا، اور قطر کا جو واقعہ ہوا اس سے تو سب چیزیں سامنے آ گئیں۔ تو اب سعودی عرب کے پاس بظاہر 3 ہی آپشن تھے، ایک رشیا کا تھا، دوسرا چائنا کا، تو رشیا اور چائنا دونوں نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ظاہر ہے کہ حرمین شریفین سے تو ایک ایمانی اور اسلامی رشتہ نہیں ہے ان کا، اور ان کے اپنے مسائل بھی بہت ہیں۔ تو اس وقت میں پاکستان واحد ایک ایٹمی طاقت ملک تھا جو اس کو بیلنس بھی کر سکتا تھا، اور پاکستان نے کر کے دکھایا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سعودی عرب سے وہاں سے فارغ ہو کر ہمارے یہ جو قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، یہ وہاں سے برطانیہ جا رہی ہے، پھر وہاں سے امریکہ جائیں گی وہاں، تو پاکستان نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہماری لوکیشن اتنی زبردست ہے اور ہمارے پاس اللہ نے جو طاقت عطا فرمائی ہے، جو ہمیں صلاحیت عطا فرمائی اتنی بڑی ہے کہ ہم دنیا کے لیے ایک نمونہ بن سکتے ہیں، دنیا کو ہم چلا سکتے ہیں۔ تو سعودی عرب کے لیے پاکستان سے بہتر اور پاکستان کے لیے سعودی عرب سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ یہ بہت اس حوالے سے بہت اہمیت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو پاکستانی قوم ہے اس میں بہت سارے طبقات ہیں، تو اس موقع پہ وہ کوشش کریں گے کہ مختلف طبقات کو اٹھائیں۔ کہیں ہو سکتا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے آپس کے جو اختلافات ہیں اس کو ایشو بنائیں، کہیں یہاں اور جو آپس میں مسائل ہیں، یہاں علاقائی مسائل ہیں اور اس میں کافی دخیل بھی ہو چکے ہیں، تو ہم پوری قوم کو بحیثیت ایک قوم کے، ایک ریاست کے اکٹھے ہونا ہوگا اللہ کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حرمین شریفین کے لیے۔ جب ہم اکٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ ہم مزید مضبوط ہوں گے اور باہر سے جتنی سازشیں ہوں گی یہ لوگ منہ کی کھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے اتفاق و اتحاد کی۔ تو جو آپ نے سوال کیا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ ہم بنیان و مرصوص بنے رہیں، اکٹھے رہیں، تو یہ سازشیں بھی ناکام ہو جائیں گی۔ اور آپ دیکھیے گا کہ جو کچھ مظالم مسلمانوں پر ہو رہے ہیں، چاہے وہ غزہ ہو، فلسطین ہو، کسی اور جگہ ہو، یا ہمارے آپس کے اتفاق و اتحاد کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی جان، مال، عزت محفوظ ہو جائے گی۔ اور اگر آپس میں ہم لڑیں گے تو جہاں جہاں عزتیں لوٹیں گی اس میں بھی ہم گناہ گار ہوں گے، شریک ہوں گے اس کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے۔ اور یہ جو مرعوبیت کی ذہنیت ہے کہ ہم مرعوب ہو جاتے ہیں، مغرب سے کوئی پیغام آ جاتا ہے، کوئی ڈیلیگیشن آ جاتا ہے، کوئی وہاں سے کوئی اعتراض ہو جاتا ہے تو ہم اپنی صفائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، ہمیں ان کے اوپر اعتراض کرنا چاہیے کہ تم کیسے انسان ہو، تمہارے ہوتے ہوئے کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ تو ہمیں مرعوبیت سے نکل کے اپنے حیثیت کو پہچاننا چاہیے، اور جب ہم اپنے آپ کو پہچان لیں گے تو سارے مسئلے بہت آسانی سے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔